کتابوں کے بغیر میں عرض کر رہا تھا میر تیمور نے زندگی میں 42 ملک فتح کیے، بے تحاشا دولت لوٹی۔ تیمور کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ وہ اپنی دولت گھوڑوں اور گدھوں میں لاتا تھا، اور یہ سینکڑوں گدھے اور گھوڑے قطار میں سمرقند پہنچتے تھے۔ یہ کسی ایک مہم کی دولت ہوتی تھی۔ وہ دنیا کا نامور فاتح بھی تھا۔ اس نے زندگی کے 50 سال تلوار سے کھیلتے ہوئے گزار دیے۔ وہ دنیا کے ان چند نادر لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ سے بیک وقت کام لے سکتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ میں کلاڑا اٹھاتا، دونوں ہاتھوں سے لوگوں کے سر اتارتا چلا جاتا۔ وہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے لکھ بھی سکتا تھا۔ اس نے حیران کن حوصلہ پایا۔ وہ ایک بار سنی ہوئی اور پڑھی ہوئی بات کبھی نہیں بھولتا۔ اس کی یہ ساری کامیابیاں، یہ ساری اچیومنٹ خاک میں مل گئی۔ اس کی نہ ختم ہونے والی دولت اور اس کے 42 مفاتح ممالک، یہ سب زمین کا رزق بن گئے۔ لیکن تیمور کی ایک چیز زمانے کی دست برد سے بچ گئی، وہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اس کی سوانح عمری میں ہوں تیمور۔ امیر تیمور نے غالباً یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی تھی۔ یہ ادھوری کتاب ہے جو تیمور کی موت کے بعد 1405 کے وقت ختم ہو گئی اور کلمی نسخے کی صورت میں مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے 1783 میں برطانیہ میں پہلی بار شائع ہوئی اور اس کے بعد 40 زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اور یہ 299 برسوں سے شائع اور مسلسل پڑھی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کالم سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر کتاب کی عظمت، کتاب اور علم کو زوال نہیں۔ یہ دنیا میں تیمور جیسے لوگوں کی سلطنت ختم ہو جائے لیکن ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے صفحات ختم نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک پڑھنے والوں کی تشکیل باقی رہتی ہے۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ شخص میں صرف کتابوں کا فرق ہوتا ہے۔ امیر تیمور جیسے لوگوں کی نگرشات دنیا میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے لوگوں میں تفریق ہے۔ قدرت ان تفریق کو برقرار رکھنے کے لیے کتابوں کو زندہ رکھتی ہے۔ آپ معاشروں کا جائزہ لیں، آپ کو ان کے تمام معاشروں میں امن، سکون، کوالٹی آف لائف، برداشت، خوشی اور روحانی مسرت ملے گی جہاں کثرت سے کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں کتابیں کم چھپتی ہیں، جہاں لائبریریاں مفقود ہوتی ہیں، وہاں روحانی کشیدگی بھی پائی جاتی ہے، وہاں غصہ اور غم بھی ہوتا ہے، برداشت کی کمی بھی، بے سکونی اور بدنامی، اور وہاں کے لوگ زندگی کے تمام نعمتیں پانے کے باوجود بھی ناسودہ ہوتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے آپ کو دائیں بائیں، ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کا کرم ہے۔ یہ دولت مند بھی، عزت دار بھی، بااثر بھی، صحت مند بھی، بااقتدار، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں کوئی رنگینی نہیں۔ آپ انہیں ہمیں وقت مردم بیزار اور شاکی پائیں گے۔ ان کی بڑی وجہ کتاب سے دوری ہے۔ آپ زندگی میں ہر چیز حاصل کر سکتے لیکن آپ کتابوں کے بغیر ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ کی کامیابیوں میں رس، مزہ اور ذائقہ کتابیں ہی ڈالتی ہیں۔ کتابیں اگرچہ جنگی کامیابیوں، اقتدار اور دولت سے بڑی نہ ہوتی تو دنیا کے نامور جنگجو، فاتح بادشاہ اور دولت مند کبھی کتابیں نہ لکھتے یا نہ لکھواتے۔ آپ اسکندر اعظم سے لے کر بل گیٹس تک دنیا بھر کے کامیاب لوگوں کی پروفائل نکال کے دیکھ لیں، آپ کو ہر بڑا شخص، کامیاب شخص دنیا میں کتابیں چھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کتابیں اس کی کامیابیوں کا گر بھی ہوتی ہیں، اس کی ناکامیوں کا تجزیہ بھی، اور زندگی کی اصل حقیقت بھی۔ اور ہم جب ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے تو ہم اس وقت زندگی کی کامیابی اور ناکامیوں کی اصل جہتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ مطالعہ ایک عادت ہے، یہ عادت بھی دوسری عادتوں کی طرح باقاعدہ ڈالنی پڑتی ہے۔ آپ جب تک کتاب کو اپنی روزانہ مصروفیات کا حصہ نہیں بناتے، آپ اسے زندگی کے ڈسپلن میں نہیں لاتے۔ اس وقت تک کتابیں آپ کی عادت نہیں بنتی۔ یورپ کے لوگ بچوں کو اسکول میں داخل کرانے سے پہلے کتابوں کی عادت ڈالتے ہیں۔ یہ بچوں کو بک شاپ پر لے جاتے ہیں، انہیں چھوٹی کتابیں خریدتے دیتے ہیں، انہیں لائبریری لے جاتے ہیں، انہیں وہاں سے کتابیں حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، انہیں گھر سے نکلتے ہوئے کتاب ساتھ رکھنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ آپ اگر کبھی یورپ، امریکہ یا کسی دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں جائیں تو آپ لوگوں کو ٹرینوں، بسوں، اسٹاپوں، پارکوں پر بیٹھے پڑھتے نظر آئیں گے۔ آپ کو ہر شخص کے ہاتھ میں اخبار دکھائی دے گا یا پھر کتاب، اور اسے جہاں جگہ ملے گی وہ بیٹھ کر کتاب یا اخبار کھولے گا اور پڑھنا شروع کر دے گا۔ یورپ، امریکہ میں زیادہ تر کتابوں کی پہلی اشاعت 10 لاکھ کاپیوں پر مشتمل ہے اور اس کی اشاعت کے بعد ازاں کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ امریکہ کی آبادی 31 کروڑ 38 لاکھ ہے، لیکن وہاں ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جو 40 کروڑ کی تعداد میں شائع ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو مہینے میں 3-4 کتابیں خریدنی چاہیے۔ جو پرائمری تک پڑھا لکھا ہے یا جو پھر حروف اور اعداد شمار پڑھ سکے۔ انگریزی کی شاد مت رکھنے والوں کو اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کتابیں بھی خریدنی چاہیے، کیونکہ یورپ اور امریکہ کا علم
ہم سے بہت آگے ہمیں بچوں کو بھی کتابوں کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمیں چھوٹے بچوں کو کتابیں خرید کر ان سے وقتاً وقتاً کتابوں کے بارے میں پوچھتے بھی رہیں. ہم جس طرح ہر ہفتے یا مہینے گھر کا سودا لاتے ہیں، ہمیں اسی طرح کتابوں کی دکانوں پہ بھی جانا چاہیے. وہاں سے گھر کے تمام افراد کے لیے کتابیں خریدنی چاہیے. درست ہے، دوسری ضروریات کی طرح کتابیں مہنگی ہو جا رہی ہیں، لیکن مہنگی ہونے کے باوجود یہ آج بھی کپڑوں، جوتوں، کڑھائی گوشت سے سستی. آپ بازار سے جوتے خریدتے ہیں تو اسے صرف آپ ہی استعمال کرتے ہیں. جہاں آپ کا جوتا آپ کا بیٹا بیگم نہیں پہن سکتے، اس طرح آپ اپنی بیگم کا جوتا پہن کر باہر نہیں آ سکتے، لیکن آپ کی خریدی ہوئی کتابیں آپ کی بیگم اور بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کی کپڑوں اور جوتوں کی الماری ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے کپڑے، جوتے اور کھانا پرانا ہو جائے گا، لیکن کتابیں پوری زندگی باسی اور پرانی نہیں ہوں گی. یہ عمر بھر آپ کا ساتھ دیں گی. ہم گھروں، دفتروں اور ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں، کچن بھی. ہم ان کے ساتھ اسٹڈی یا چھوٹی سی لائبریری ضرور بنانی چاہیے. ہمارے گھروں میں اس کی گنجائش نہیں تو بھی ہم گھروں کے کسی کھڑکی یا کتابوں کی ایک دو شیلف بنا سکتے ہیں. ہم گھر کے کسی روشن کونے میں ایک میز اور کرسی رکھ سکتے ہیں، اسے اپنی اسٹڈی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ہم گھر سے نکلتے ہوئے تسبیح اور کتاب دونوں ساتھ رکھ سکتے ہیں. تسبیح ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم، چلتے پھرتے خریداری کرتے ہوئے، دفتر دکان پہ کام کرتے تسبیح پڑھتے ہیں. جو ہی بیٹھنے کی فرصت ملے تو کتاب کھولنے سے ہمارا وقت بھی بچے گا اور فضولیات، حرکتوں، لاجانی گفتگو سے بھی محفوظ رہیں گے. علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ سوال بھی. ہمارے ذہن میں روزانہ 4000 سوال پیدا ہوتے ہیں. ہم اگر جیب میں چھوٹی سی ڈائری رکھ لیں اور ہر سوال اس ڈائری میں لکھ لیں اور ہمیں جو ہی فرصت ملے ہم کتابوں، انٹرنیٹ، عالموں کے ذریعے ان سوالوں کا جواب تلاش کریں تو ہمارے نالج میں بیس میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہم ہفتے میں چند گھنٹے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس سے بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ کسی خاص طبقے سے نہیں ہونے چاہیے. ان میں سائنسدان، مقرر، خطیب، بس بھی اسکالر، بیوروکریٹ، سیاستدان بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کے پاس ہر قسم کا نالج آ سکے. آپ اگر ایک ہی بار ایک ہی قسم کے لوگوں سے ملیں گے تو اس سے آپ کی سوچ محدود ہو جائے گی. محدود سوچ بے علمی سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. آپ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی بھی دیکھیں، ہفتے میں ایک آدھی معیاری فلم بھی، روزانہ اخبار بھی پڑھیں، انٹرنیٹ کا استعمال بھی کریں، کیونکہ یہ علم کا بہت بڑا ذریعہ. آپ یاد رکھیں آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں. آپ ان پڑھے جانوروں جیسی زندگی گزاریں جو کھاتا پیتا اور بچے پیدا کرتا اور دنیا سے رخصت ہو جائے، یا پھر پڑھے لکھے انسان جیسی زندگی گزارے جو کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد بھی ڈھونڈتا ہے، جو کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے عمل کو بامقصد اور شاندار بناتا ہے. یہ عمل کتابوں کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. کتابوں کے بغیر زندگی کھٹے آم کی طرح ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ذائقہ نہیں ہوتا. تو ناظرین، کالم سنیں، بچوں کو بھی سنائیں. فائدہ ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں.